امام احمد ابن حنبل نقل کرتے ہیں شعبہ سے. شعبہ ایک صحابی ہے جنہوں نے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابو داود عن شعبہ. ابو داود نے شعبہ سے نقل کیا اور شعبہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکم حدیث لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ حدیث میں نے عبد الرحمن سے نہیں آئے. اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول کریم سے سنی تھی. وہ کیا تھی؟ کہا رسول کریم کے حوالے. رسول کریم نے فرمایا. کس کے بارے میں فرمایا؟ علی کے بارے میں. ذرا غور کیجئے گا. یہ حدیث میں نے پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت بڑے مفکر اور درجنوں کتابوں کے مصنف اہل سنت علماء میں سے ایک بڑے فاضل دوست ہیں، ان سے جب اس حدیث کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی پڑھی ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے. میں اہل سنت حوالہ بتا رہا ہوں آپ کو. کہنے لگے کہ میں نے ابی لیلہ سے یہ حدیث سنی. اس نے کہا کہ ان علی بشیء، علی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے. توجہ چاہیے لفظوں پر. علی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے لو حدثتکم، اگر میں وہ تمہارے سامنے بیان کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ لرفضتم جمیعا، تم سب کے سب مل کے رافضی ہو جاؤ گے. رافضی کس کو کہا گیا؟ جنہوں نے علی کو پکڑا اور باقیوں کو چھوڑا. اس لیے کہا کہ مجھے ایسی حدیث کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر یہ بیان کر دوں تو تم سب کے سب رافضی ہو جاؤ گے. اس کے بعد کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا تسمونہ منی ابدا، لا تسمونہ منی ابدا، کبھی بھی یہ حدیث میں بیان نہیں کروں گا، تم مجھ سے سنو گے نہیں، چونکہ مجھے خوف یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے پھر بگڑ جاؤ گے. اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے. امام احمد ابن حنبل نے. وہ کون سی چیز ہے جس کو بیان کر دیا جائے اور بات سچ ہو تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے. اب ذرا آئیے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث. فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ زنا گناہ ہے یا نہیں؟ لیکن کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. شراب پینا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ڈاکے ڈالنا کبیرہ گناہ ہے. کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہ سارے کے سارے کبائر میں سے ہیں، گناہان کبیرہ جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اکبر الکبائر انکار حقنا اہل البیت، سب سے تمام ان کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہم اہل البیت کے حق کا انکار کا گناہ ہے. یعنی باقی سارے گناہ اس گناہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. اب سوچنے والی بات ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صادقانہ نیت کے ساتھ آئے. قتل کیا ہے، وارث معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو غلطی کا احساس ہوا ہے. شراب پی ہے، واپس آئے، توبہ کرے، اللہ معاف کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اہل البیت علیہم السلام کی ولایت کا انکار کرے تو اس کی واپسی کے دروازے بند ہیں. صرف ایک ہی شرط ہے کہ واپس ولایت کے دروازے میں داخل ہو کر ولایت کو قبول کرے. جب تک قبول نہیں کرتا وہ ولایت اہل البیت سے خارج ہے، اور جو ولایت اہل البیت سے خارج ہو جائے وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہے. وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہے. جو اللہ کی ولایت سے خارج ہو جائے اس میں اور کسی کافر میں فرق کیا ہے؟
اس میں اور کسی کافر میں فرق ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ تو بہت بڑی بات کر دی، یقیناً بڑی بات ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو بہت سادہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھی ہے آپ نے؟ آپ آخر میں پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، پڑھتے ہیں نا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے سے پہلے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میرا ساتھ دیں، کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مومن۔ ایمان لانے سے پہلے جو کافر ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے یا نور میں؟ اندھیرے میں۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ کیا کرتا ہے اللہ ان کے ایمان لانے کے بعد؟ یخرجہم، ان کو خارج کرتا ہے۔ کہاں سے؟ من الظلمات، کفر کی تاریکی سے، الی النور، ایمان کے نور میں داخل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا یہ۔ آگے کیا ہے؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم، توجہ دیجئے گا، اہل ایمان کا ایک ہی ولی ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ نے جن جن ولیوں کی نشاندہی قرآن میں کی ہے ان کی ولایت بھی حقیقت میں اللہ کی ولایت ہے، اللہ کے مقابلے میں ولایت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کہیں علی ولی اللہ یعنی اللہ کی ولایت، جب آپ کہیں محمد ولی اللہ یعنی محمد کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اس لیے کہ یہ ولایت آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اس لیے اللہ کی ولایت ایک ہی ہے۔ اس لیے جو شخص ایمان لاتا ہے اس کا ولی اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ ولی بنتا ہے تو ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی وادیوں میں داخل کرتا ہے۔ آگے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کا ایک ولی نہیں ہوتا، کئی ولی ہوتے ہیں۔ بہت اچھے۔ کسی کا ولی شاہ اور بادشاہ ہوتا ہے، کسی کا ولی اس کی خواہشات ہے، کسی کا ولی پیسہ ہے، کسی کا ولی اس کا لیڈر ہے، کسی کا ولی اس کا مولوی ہے، کسی کا ولی اس کا ٹھیکیدار ہے۔ ہر شخص کا اپنا ولی ہے۔ جس نے کفر کیا اس کے پھر بہت سارے ولی ہیں، ایک نہیں ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم، اولیاءہم، اس کے بہت سارے ولی ہیں اور وہ سارے کے سارے ولی طاغوت ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، ان کو نکالتے ہیں۔ کہاں سے نکالتے ہیں؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ الی الظلمات، ظلمات میں ڈالتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، یہ تو کافر تھے، کافر تھے نا، تو کافر نور میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو تاریکی میں ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے یہ جو بہت سارے اولیاء ہیں یہ ان کو نور سے نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کافر پہلے نور میں تھے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم، ان کو خارج کرتے ہیں یہ اولیاء۔ کہاں سے؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، ظلمات میں پھینکتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کافر ہیں جو نور میں تھے؟ یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، نور میں داخل ہوئے، محمد رسول اللہ کہا، نور میں داخل ہوئے۔ لیکن جب اللہ نے علی کی ولایت ان کے سامنے رکھی تو اللہ اور نبی کی ولایت کو تو قبول کیا، علی کی ولایت سے انکار کر دیا۔ اللہ نے نور سے نکالا، تاریکی میں پھینک دیا۔ اس لیے ولایت کو سمجھیے اور قرآن سے سمجھیے، قرآن سے سمجھیے۔ کسی حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرآن میں موجود ہے۔